بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 294 سورۃ النور، آیت نمبر 11۔ پہلے درس کے اندر اس واقعہ افک کی تفصیل ذکر ہوئی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی اور حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہوا، جس میں یہ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو وہاں زلیخا کے گھر والے نے ایک وشہید شاہد من اہلہا، اس شخص نے پاکی اور برات بیان کی۔ جب حضرت مریم پر تہمت لگی علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، وہ گود سے بولے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا اور حضرت عائشہ کی برات میں 10 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہاں واقعے کے اندر چونکہ منافقین میں سے جو بڑے تھے وہ عبداللہ بن ابی وہ شریک تھے اور کچھ مسلمان افراد بھی تھے، تو اب ان آیات کے اندر جو حاصل ان کا یہ ہے کہ منافقین پر زجر ہے اس تہمت اور اس برے واقعے میں، اور مسلمانوں کو تعدیب یعنی آداب کا بیان ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ مسلمان آپس میں ایک دوسروں کے بارے میں حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھیں، بدگمانی سے بچیں اور تہمت نہ لگائیں، اور جو ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کو یہ جھوٹ کہنا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ اور اسی طرح جب تک کوئی آدمی 4 گواہ پیش نہ کرے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے۔ اور مسلمانوں کو اس واقعے میں شریک ہونے سے بچایا اللہ تبارک و تعالی نے، کہ ان میں صرف حضرت حمنہ بنت جاش اور مصطح اور حسان بن ثابت جو شریک تھے وہ بھی کم درجے میں، ان کے علاوہ باقی صحابہ اکرام کے ذہن صاف تھے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین سے مسلمانوں کو بچایا کہ اس تہمت میں بھی شریک نہ ہوئے اور اس بدگمانی میں بھی شریک نہ ہوئے، تو یہ ان پر ایک فضل تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جس جرم کو تم ہلکا سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک وہ بات ہلکی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یعنی جس گناہ کو تم لوگ کم سمجھتے ہو وہ بساقت کم نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی مسلمانوں پر کوئی تہمت لگائے پاک لوگوں پر تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ یہ بہتان ہے اور اس سے بائیکاٹ کریں اور وہ باتیں نہ سنیں اور نہ پھیلائیں۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم، اس آیت کے اندر 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جاءوا بالافک جو جھوٹ لے کر آئے، عصبۃ منکم وہ تم میں سے ایک جماعت ہے۔ دوسری بات لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اور تیسری بات لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور چوتھی بات جو ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ یہ 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ جو لوگ تہمت لگا ہے بالافک، معنی افک سے مراد ہے جھوٹ ہے۔ افک اصل میں الٹا کرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو حقیقت کو بدل دینا الٹا۔ چونکہ یہ جو جھوٹ لگائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو پاک تھی، جو صاف تھی، یعنی حق کو باطل کے ساتھ بدل دیا اور عادل کو فاسق قرار دیا، معنی اس کو الٹا کر دیا۔ تو عصبۃ منکم، تم میں سے یہ ایک جماعت تھی۔ عصبہ کہتے ہیں 3 سے لے کر 40 تک افراد کی جو جماعت ہے وہ جماعت مراد ہے، اور منکم معنی وہ تم ہی میں سے یعنی مسلمانوں میں سے تھے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام میں سے مصطح اور حسان اور حمنہ بنت جحش بھی شریک تھے، تو اس لیے منکم کہا ہے۔ اگرچہ ان کا بڑا جو تھا اور وہ ذمہ دار عبداللہ بن ابی تھا، لیکن اس کو بھی بظاہر مسلمانوں میں داخل کیا ہے کہ منافق بظاہر مسلمان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنگین جرم کے باوجود اور شدید وعید کے باوجود بھی مسلمانوں کو اسلام سے داخل کرتا ہے، نکالتا نہیں ہے۔ منکم کا لفظ کہہ کر ان کو ایک تسلی اور حوصلہ دیا کہ آپ اس کی گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں، اسلام میں داخل ہے۔ ہاں، منافق اگرچہ اس سے خارج ہے، لیکن وہ چونکہ بظاہر مسلمانوں میں تھے تو اس لیے منکم کہا ہے۔ لا تحسبوه شر لکم، اس واقعے کو برا نہ سمجھو، شر کہ تمہارے لیے اس میں شر ہے، بل وہ خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔
اب اس کو شر سمجھنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ تم پر الزام لگ گیا اور تہمت لگ گئی اور بدنام ہو گئے اور آپس میں غیظ اور غضب ہو، تو یہ نہ خیال کرو، بلکہ اس میں خیریت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مسلمانوں کا جو غصہ تھا اس کو ٹھنڈک کیا، لا تحسبوا شر لکم کہہ کر، کیونکہ یہ معنی اس میں خیر ہے، تو وہ غصہ کم ہو گیا۔ اگر وہ غصہ اللہ تعالیٰ ٹھنڈا نہ کرتا ہے تو قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا، اور صحابہ کرام مسلمان جو تھے وہ منافقین کا تکہ اور بوٹی کر دیتے اور ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دیتے۔ اس میں خیریت کا کیا پہلو ہے اور اس میں کیا بہتری ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، تو اس میں چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں قانون سازی ہے مسلمانوں کے لیے، کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی اور تہمت کی وجہ سے ایک تہمت لگانے والے پر جو حد جاری کی جاتی ہے، اس قانون سازی کی مشروعیت ہوئی اور وہ قانون سازی آ چکی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام سے جو غلطیاں ہوئی، دیگر واقعات ہیں، مثال طور پر ان سے زنا ہوا یا شراب پی گئی ہے یا چوری ہوئی ہے اور اس کی سزا ان پر جاری ہوئی ہے، یہ ان کے خبث نفس کی وجہ سے نہیں ہے کہ نفس میں خباثت تھی، وہ اندر سے گندے تھے اور اس وجہ سے گناہ ہوا، یہ تکوینی طور پر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بنانا چاہتا تھا اور قانون کو عملی نقش میں سمجھانا چاہتا تھا دنیا کے لیے، اور صحابہ اکرام اس کے لیے معیار ہے اور صحابہ عملی نمونہ ہے۔ تو صحابہ اکرام کے درمیان میں وہ واقعات بطور تکوینی ہوئے، اللہ نے ان سے ایسے کروایا ہے تاکہ امت کو یہ قوانین سمجھ آ جائے اور ان پر عملی طور پر مشق ہو جائے۔ تو اور صحابہ کرام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے توبہ فرمائی ہے تو وہ ایسی توبہ تھی، اگر وہ ایک شخص کی توبہ کسی پورے شہر اور ملک والوں پر تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جاتی، اور ایک ہی مرتبہ ان سے جرم ہوا، بار بار نہیں ہوا۔ تو اس واقعے کو بھی اس لیے ذکر کیا، یہ واقعہ ایسا ہی پیش آیا تاکہ تہمت لگانے کی سنگینی اور اس جرم کا خطرناک ہونا اور برا ہونا سمجھ میں آ جائے، اور وہ خاص کر نبی علیہ السلام کے گھرانے کے اندر پھر اور سنگین ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اس کا جرم ہونا سمجھ میں آ گیا اور تہمت لگانے والے کی جو سزا ہے وہ بھی خوب سمجھ میں آ گئی۔ تو اس میں تو قانون سازی کا پہلو پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ خیر لکم ہے۔ نمبر 2، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور برکت کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ پہلے بھی حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا تھا اور جس کی وجہ سے نماز صبح کی پھر قضا ہو گئی، تو حضرت ابوبکر نے ان کو سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ کی، تو جس پر پھر آیت تیمم نازل ہوئی اور جس پہ حضرت صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت اسید بن حضیر نے، کہ ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ یہ آپ کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، بار بار آپ کی وجہ سے برکات نازل ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کی وجہ سے قانون مشروع ہوا، اور جس عورتوں کو عفت اور پاک دامنی ملی اور سورۃ نور نازل ہوئی، یہ حضرت عائشہ کی کرامت ہے، عفت ہے اور سورۃ نور کا نزول ہے، اور تمام مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو گئی، ان کی جانیں محفوظ ہو گئی، ورنہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو لوگوں کی عزتیں لٹ جاتی، ان پر تہمت لگتی اور ہر کوئی کسی پر تہمت لگاتا اور بے باک ہو جاتا، کیونکہ ڈر نہ ہوتا۔ تو جب تہمت لگانے والے پر یہ قانون نافذ ہو گیا تو اب وہ لوگوں دوسروں پر تہمت اور بدگمانیاں نہیں کریں گے، اس وجہ سے بل ہوا خیر لکم، یہ بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، تیسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو گناہ کرتا ہے تو اس کا جرم سب کا گناہ برابر نہیں ہے، کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، تو ہر آدمی پر جو سزا ہے وہ اس کے جرم کے مطابق ہے۔ عبداللہ بن ابی نے چونکہ وہ ذمہ دار تھا اور وہ بڑا تھا، اس کا گناہ الگ ہے، اس کی سزا بڑی ہے، لہٰذا اصح قول کے مطابق جو ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی جو منافق ہے رئیس لعنت اللہ علیہ، اس پر حد جاری نہیں ہوئی، دنیا کے اندر اس کو سزا نہیں ہے، اس کو آخرت ہی میں سزا ہوگی، اس لیے اس کے بارے میں کہا لہو عذاب عظیم۔ اور اس کے علاوہ جو مسلمان تھے تو مصطح بن اساسہ ہو گیا، حسان بن ثابت ہے، اور جو حمنہ بن تجاش ہے، ان پر حد جاری ہوئی ہے، اور جو دیگر منافقین تھے اور ان پر بھی حد قذف جو تہمت لگانے کی حد ہے وہ جاری ہوئی ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات ہے لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر آدمی کے لیے، منہم، ان میں سے، ما اس درجے کا گناہ ہے، اکتسب جو اس نے کیا، من الاسم، یہ بیان ہے ما کا، یعنی جو بھی گناہ اس نے کیا، ما مبین ہے اور من الاسم اس کا بیان ہے، یعنی اتنا ہی سزا ہوگی جتنا اس نے گناہ کیا ہے، جو اس کے مطابق ہوگی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، وہ شخص تولی جو ذمہ دار بنا، جو بڑا بنا، کبرہ اس بڑے جرم اور گناہ کا، منہم ان لوگوں میں سے، لہو عذاب علیم، اس کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔
یہ سوال کا جواب بھی ہے کہ سزا کیوں نہ جاری ہوئی عبداللہ ابن ابی کے اوپر، حالانکہ وہ اس گناہ کا مجرم بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، تو اس پر سزا ہونی چاہیے تھی۔ تو جواب یہ ہے کہ دنیا کی سزا تو ہلکی سزا ہے، اصل سزا آخرت کی ہے۔ اس کا جرم بہت سنگین ہے اور اس کے سزا بھی بہت بڑی ہے، جو کہ عذاب عظیم ہے، جہنم میں اور جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس لیے اس کو بعد میں بطور سوال جواب کر دیا کہ والذی، وہ شخص تولا، جو تولا کا معنی جو ذمہ دار بنا، کبرہ، اس بڑے جرم کا، ہو ضمیر اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، منہم، ان لوگوں میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔